قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاتم کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اختتام اور اینڈ، کہ جہاں آ کر کسی بھی چیز چیز کا اختتام ہو جاتا ہے اور وہاں آ کے وہ چیز مکمل ہو جاتی ہے۔ یعنی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد نبوت کے آنے کا جو سلسلہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد اللہ پاک نے اس کو مکمل فرما دیا۔ خاتم کا معنی یہ ہے، خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلے کو تشریف لا کر مکمل کرنے والے۔ خاتم کا معنی ختم کرنے والے، مکمل کرنے والے، نبیوں کے سلسلے کے مکمل ہونے پر مہر ثبت کرنے والے، یہ ہے خاتم النبیین کا معنی اور مفہوم، اور یہی ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ چونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو نبوت دی ہے یہ کوئی محدود وقت کے لیے یا محدود زمانے کے لیے نہیں ہے، یا محدود جگہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو کافۃ للناس، ساری کی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے، ساری کی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے سارے جہانوں کے لیے۔ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ایک وقت کے لیے، ایک زمانے کے لیے، ایک محدود علاقے کے لیے، ایک محدود علاقے کے لیے، ایک محدود وقت تک کے لیے۔ اس لیے پہلے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت ہوتی، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جو اعزاز بخشا ہے وہ اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے آپ کو نبوت، رسالت دے کر بھیجا ہے۔ عمومی طور پہ نبی کی ضرورت دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نبی کے آنے کے دو سبب ہوتے ہیں۔ ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب یا صحیفہ نبی کو عطا کیا وہ کتاب اصل شکل میں محفوظ نہ رہی ہو۔ دوسرا سبب نبی کو بھیجنے کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس نبی کو جو دین عطا فرمایا وہ دین مکمل نہ ہو۔ ان دو اسباب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو کتاب دی وہ کتاب ہر قسم کی تبدیلی سے، تحریف سے، کمی بیشی سے، رد و بدل سے اللہ پاک نے اس کو محفوظ بنایا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس ذکر قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لی ہوئی ہے۔ اب اس قرآن میں نہ کوئی تبدیلی کر سکا تھا، نہ کر سکا ہے اور نہ قیامت تک کر سکے گا۔ لہذا کتاب کی
اندر جو تبدیلی کی گنجائش تھی اللہ نے ختم کر دی، کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، محفوظ کتاب قیامت تک کے لیے۔ اور دوسری چیز دین، اللہ پاک نے جو دین عطا فرمایا وہ دین بھی مکمل دین، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہیں مکمل دین عطا فرمایا ہے، دین کے اندر کوئی کمی نہیں، دین کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں، دین کے اندر کسی بھی لحاظ سے مزید تشریح کی ضرورت نہیں۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نبی کے آنے کے لیے کہ پہلی کتاب بدل دی جائے پھر نبی اللہ پاک بھیجتے، پہلا دین نامکمل ہو اللہ پاک مزید نبی کو بھیجتے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد اللہ نے جو کتاب دی، کتاب بھی محفوظ دی، اور اللہ پاک نے جو دین دیا وہ دین بھی مکمل دیا، نہ کتاب کو مزید رد و بدل کرنے کی گنجائش چھوڑی اور نہ ہی دین کے اندر مزید اضافے کی کوئی گنجائش چھوڑی۔ جو سبب اور ذریعے نبی کے آنے کے بن سکتے تھے اللہ پاک نے دونوں اسباب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے پر مکمل کر دیے۔ یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ، رسالت کا جو سلسلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ مکمل فرمایا۔ قرآن کریم کی پوری 100 آیات اس بات کو بتاتی ہے۔ قرآن